بیٹیوں کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں اللہ بیٹا عطا کر، تو بیٹی کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی؟ کبھی انہوں نے سوچا اس بات کا؟ انہیں معصوم بچیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی کے لیے دعا مانگو، وہ بیچاری اتنی معصوم ہے کہ بھائی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ان کے اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قدر کر کے دیکھ لیں۔ جب وہ بڑی ہوتی ہیں نہ تم ان کے حصے دیتے ہو وراثت میں، بیویاں ہو جاتی ہے تو ان کے حصے کھا جاتے ہو۔ اب ان کے حساب دو گے، کیا تمہارے عمرے تمہیں بچا لیں گے؟ اللہ کہتا ہے وہ میرا حق ہے عمرہ، لیکن یہ جو انسان کا حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو پھر میرے ساتھ آپ کی جنگ ہے۔ نہ یہ نمازیں آپ کو بچائیں گی نہ عمرے۔ اور میں بتاؤں، مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے ہمارے عمرے اور ہماری نمازیں ڈھال بن جائیں گی۔ کبھی نہیں ڈھال بنے گی اگر آپ نے ان کے حق غصب کیے ہوں، خواہ خاوند کے طور پر کیے ہوں، خواہ آپ نے باپ اور بھائی کی شکل میں کیے ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وہ میرے مقرر شدہ حق ہیں جو میں نے ان کو وراثت میں دیے ہوئے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسٹیٹس آف ویمن ان دا کنٹمپریری ورلڈ اینڈ ان اسلام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورت کے حوالے سے ہم اس کے اسٹیٹس کو ایگزامن کرتے ہیں تو اس میں بہت ویریئنس ہے، انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی۔ ایک ملک کے اندر مختلف ریجنز میں عورت کو ڈفرینٹ اسٹیٹس دیا گیا ہے۔ اگر آپ پاکستان دیکھیں تو فاٹا میں عورت ڈفرینٹلی ٹریٹ ہو رہی ہے، پشاور میں ڈفرینٹلی ٹریٹ ہو رہی ہے، اپر دیر میں ڈفرینٹ ہوگی، لوور دیر میں ڈفرینٹ ہوگی، لاہور میں، اسلام آباد میں ڈفرینٹلی، بلوچستان میں ڈفرینٹ، اسی طرح سندھ میں چلے جائیں، انٹیریئر سندھ اور اربن سندھ میں فرق ہے۔ If you go to the Thar region of Sindh, you will find the women folk is being treated altogether different way. اسی طرح کانسیپٹ آف ویل بھی ڈفرینٹ ہے۔ کہیں پردے کا کوئی کانسیپٹ ہے، آپ عورت کی جسم کا کوئی حصہ تک نہیں دیکھ سکتے، اور کہیں یہ ہے کہ وہ بالکل مردوں کی طرح آپ اس کو بیہیو کرتے دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ انٹرنیشنلی چلے جائیں تو ویسٹ میں دیکھا گیا ہے کہ عورت کو ایک تو اس حد تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اس کو ڈفرینٹ سٹیٹس تو اور بات ہے کہ جو کچھ بھی وہ چاہتی ہے کر سکتی، وہ بیوٹی کے کمپٹیشن میں شامل ہو سکتی ہے۔ پھر وہیں دوسرے درجے پر یہ ہوتا ہے کہ جاب میں، ایجوکیشن میں، جس سطح پر بھی وہ جانا چاہ سکتی ہے۔ اس کے باوجود کچھ ڈسکریمنیشن موجود ہے۔ مثال کے طور پر کچھ عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جاب میں ہماری ویجز یا سیلریز ہیں، تھوڑا سا اس میں ہمیں امتیاز برتا جاتا ہے، مین فوک کی نسبت قدرے کم دی جاتی ہے۔ کئی مینیجریل پوزیشنز پر ان کو پوسٹ نہیں کیا جاتا، یا پارلیمنٹ میں یا پالیٹکس میں زیادہ اونچے عہدوں پر بڑا کم اس کی پریزنٹیشن ہے۔ اسی لیے پھر آپ نے دیکھا کہ یو این او میں ایک موومنٹ چلتی ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں بھی ان کا ذکر ہے کہ ساری دنیا میں عورت کی لازمی پریزنٹیشن کرنے کے لیے پولیٹیکل ایرینا میں کہ آپ اتنی منیمم اتنی پرسنٹیج ضرور ان کو پالیٹکس میں لائیں۔ اٹ مینس کہ انسان کی جگہ ہسٹری کا معائنہ کریں تو اس کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے بڑے مسئلے پیش رہے ہیں۔ سو مچ سو کہ ووٹ کا حق جسے ہم سفریج موومنٹ کا رزلٹ کہتے ہیں، اس میں دنیا کے ترقی یافتہ موجودہ دور کے جو سو کال ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کو ووٹ کا حق بھی نہیں دیا۔ لیکن جب ان میں لٹریسی آئی، اویئرنیس آئی، دونوں میں، مردوں میں اور عورتوں میں، اور انہوں نے احساس کیا کہ اس کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، یہ پڑھ لکھ گئی ہے، تھوڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، فیلڈ میں آ گئی ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ 1893 میں نیوزی لینڈ نے دیا اور 1920 میں امریکہ نے یہ حق دیا۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ایک سفر ہے۔ جب اس میں تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، جنرلی ہم گریک مائتھالوجی سے اوریجنیٹ کرتے ہیں چیزیں، جب ریموٹ پاسٹ میں جائیں تو عورت کا تو کوئی ایسے لگتا تھا کہ اس کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، یا اس کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، وہ ایک سامان ہے، چیٹل ہے، اور اس کے طور پر وہ فروخت ہوتی تھی مارکیٹ میں۔ یہ اس کا لویسٹ لیول تھا دنیا میں جہاں سے یہ اٹھی ہے۔ اب اس کا وہاں سے سفر شروع ہو کر اور ویسٹ میں جہاں وہ اس وقت پہنچ گئی ہے، یہ سارا ایک پورا جرنی ہے۔ اس وقت بھی دنیا ان تمام مراحل میں موجود ہے اور تمام سٹیجز میں عورت ایگزسٹ کرتی ہے۔ جہاں اولڈ روایات ہیں وہاں ابھی تک اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر
اور ایک سلیو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک ٹرانسفارمیشن سٹیج میں اگلا سٹیج آتا ہے جہاں پھر اس کو ریسپیکٹیبل اینٹی ملی ہے، جہاں اس کو تعلیم کا حق دیا گیا ہے، جاب کا حق بھی دیا گیا ہے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سیٹ اپ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن دوسرے ایریاز بھی جیسے میں نے کہا جہاں اس کو اچھا سلوک نہیں ملتا اور بہت زیادہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، جس میں ڈاوری سے ریلیٹڈ بڑے ایشوز ہیں. حالانکہ ڈاوری کوئی مینڈیٹوری چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کم جہیز لا کر آتی ہے تو ساری عمر وہ بھگتتی ہے اور اس اذیت میں مبتلا کیا جاتا ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اگر غریب والدین سے ہے تو وہ جہیز اتنا نہیں لا سکتی، لیکن شی ہیز ٹو بیئر دا برنٹ آف دیٹ. ساری عمر کے تانے ہیں تو گویا کہ اس کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دی جاتی ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں. اگر آپ کو جہیز سے شادی کرنی ہے تو آپ اس عورت کو بیاہ کر نہ لاتے. لیکن کم جہیز لانے کے بعد اس کی زندگی کو عذاب بنا دینا اور جہنم بنا دینا، کیسے آپ اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ وہ ایک انسان ہے، وہ انسان کی تخلیق کار بننے والی ہے، ماں کے اونچے مرتبے تک جانے والی، اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ معاشرے میں چیزیں ہیں. ویسٹ نے جب دیکھا کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، اب علم وہاں اتنا آگے چلا گیا تو اس کا کوئی معنی نہیں، تو لہذا انہوں نے دو طرح کے وہاں خیالات پیدا ہوئے انٹلیکچوئلس میں. ایک تو یہ ہوا کہ عورت کو آپ ایز اے ڈفرینٹ جینڈر سمجھیں ہی نہ. آپ اس کی جو پروفیشنل کیپیسٹیز ہیں، جو اس کی سکلز ہیں، جو اس میں ایبلٹی ٹو پرفارم ہے، آپ اس کو ہائر کریں. ڈونٹ ہائر اے جینڈر. کیونکہ آپ جب کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی کو ہائر کرتے ہیں تو آپ آرگنائزیشن کے مسائل ہیں جس کا آپ حل ڈھونڈتے ہیں. تو وہ حل اگر کسی فیمیل کے پاس ہے یا میل کے پاس ہے تو وائی یو آر سو بادرڈ اباؤٹ میل اور فیمیل. آپ نے تو سولوشن دیکھنے کس کے پاس ہے. ایک تو کانسیپٹ ویسٹ میں یہ آ گیا کہ یو فارگیٹ دا جینڈر. دوسرا کانسیپٹ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عورت میں کچھ ڈفرینٹ قسم کے ٹریٹس ہیں اور کوالٹیز ہیں. وہ کیا ہیں کہ یہ کانفلکٹ ریزولوشن میں ایک اچھا رول ادا کر سکتی ہے. یہ جینٹل ہے مینرز میں، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے اس میں یہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے. تو لہذا ان جابز میں اس کو انگیج کیا جائے. نتھنگ رانگ ود دیٹ. یہ اسی پروفیشنلزم اور سکلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہے کہ جس جس صلاحیت کا کوئی مالک ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، آرگنائزیشن میں ہم یہی چیز کرتے ہیں کہ اس کو وہی جاب آسان کیا جائے جس میں وہ کمپیریٹیولی بیٹر پرفارم کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. نتھنگ رانگ ود دیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایک مسائل ویسٹ میں بھی پیدا ہوئے کہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کچھ ویجز کم دی جاتی ہیں یا مینیجریل پوزیشن میں نہیں لے کے جاتے. وہ کہتے ہیں کہ پرہیپس یہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتی. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ہراسمنٹ ایٹ جاب. تو یہ ویسٹ میں اکا دکا کیس ہیں، لیکن یہ ڈیولپنگ ورلڈ میں زیادہ کیس ہے. پھر اس کے ساتھ دنیا میں ایک اور مسئلہ ہوا ہے کہ جب یہ جنگیں ہوتی ہیں اور ایک فاتح قوم دوسرے ملک میں داخل ہوتی ہے تو اس میں عورتوں کا ریپ ایک معمول بنا ہوا تھا. ابھی ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپنیز کوریا میں داخل ہوتے ہیں تو دے ڈڈ دیٹ. اب یہ چونکہ عورت پڑ گئی ہے، اب یہ چیزیں اٹھائی گئی ہیں. پہلے تو شرم کے مارے اور اپنی عزت کی خاطر یہ سب کو ڈائجسٹ کر جاتی تھی، بات نہیں کرتی تھی کہ معاشرے میں مزید بدنامی ہوگی تو اس کو پی جاتی تھی اس غم کو. لیکن پھر تعلیم نے کہا کہ اگر آپ ایسے اس غم کو پیتے رہیں تو آپ نے گویا کہ مین فوک کو انکریج کیا کہ وہ آپ پر اسالٹ کرے یا ریپ کرے. پھر دنیا میں ایک موومنٹ چلی کہ بتائیں جن کے ساتھ ایسے ہوا ہے، اور بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور معاشرہ ایسی عورتوں کو بری نظر سے نہ دیکھے جن کے ساتھ ریپ ہوا، ان کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے. تو آپ مظلوم کے ساتھ ہوں نہ کہ آپ ظالم کے ساتھ ہوں. تو پھر ایک می ٹو موومنٹ چلی. وہ عورتیں جو اس وقت 70 سال کی ہو گئی ہیں انہوں نے واقعات بیان کیے کہ جب ہم اپنی ٹین ایج میں تھی یا 20s میں تھی تو وی ہیو بین اسالٹڈ. ہم پر اٹیک ہوئے، ہمیں ریپ کیا گیا اور فلاں 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 وہ شخص ہے جس نے کیا. اب وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں. یہ چیزیں چلی اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا کہ جاپنیز گورنمنٹ نے سوری کیا اور معافی مانگی. اور ان عورتوں جو سروائیور ہیں ابھی تک ہم ان کو اس کا افزانہ دیتے ہیں کسی طریقے سے ان کو ریڈیم کرنے کے لیے. تو دس از گوئنگ آن ناؤ. یہ می ٹو موومنٹ کے اثرات ہیں.
اب ہم اس کو اور انٹلیکچولی جب اینالائز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ڈسکریمنیشن آئی ہے بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انسان اتنا تنگ نظر ہے اور خود غرض ہے، اپنی ذات کو ہی بہت زیادہ اہمیت دینے والا ہے۔ تو اس میں ایک چیز اس نے دیکھی، جو اس نے اپنا اس پر روب جمایا، مسٹریٹ کیا، اس وجہ سے کہ انسانی تاریخ میں مرد ہی زیادہ فائنینشلی اچھا رول ادا کرتا ہے، اسٹرانگ رول ادا کرتا ہے، امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ تو وہ چونکہ پیسے کماتا ہے، اس وجہ سے اس نے اپنا حق زیادہ جتا لیا کہ میں ہی زیادہ رسپیکٹیبل ہوں، میری ہی عزت ہے۔ اس نے اپنے اس طاقت کو ابیوز کیا اور اس پر اپنا روب جمایا۔ لہذا پھر معاشرے نے دیکھا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم عورت کو سکلز امپارٹ کرتے ہیں، پروفیشنلزم اس میں انجیکٹ کرتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں اور یہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، تو لیٹ اس سی واٹ ہیپنس۔ تو وہی ہوا کہ جو ہی یہ تعلیم اس نے حاصل کی، جاب میں آئی، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوئی، تو اس کی رسپیکٹ میں اضافہ ہو گیا۔ تو گیا کہ یہ ایک انٹلیکچوئل سولوشن تھا۔ ایک اور چیز جس سے اس کو ڈسکریمنیٹ کیا یا اس پر ناجائز پریشرز ڈیولپ کیے، بڑے اپریسو انداز سے اس کو رکھا گیا، وہ تھا اس کی بایولوجیکل ویکنس ایپیسوڈز۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس نے ایک بیبی کو دنیا میں لانا ہوتا ہے، اس نے پریگننٹ ہونا ہوتا ہے، اس نے ڈلیوری کے پروسیس سے گزرنا ہے، بیبی کو فیڈ کرنا ہے۔ یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جب وہ ایک لائبلٹی کو پار رہی ہوتی، تو شی از ویری مچ کنسرن اباؤٹ دا بیبی۔ تو وہ کئی چیزیں اپنی کمپرومائز کر لیتی ہے جسٹ ٹو لک آفٹر دا بیبی۔ اس وقت وہ نہ زیادہ لڑائی جھگڑے کر سکتی ہے، نہ کسی فزیکل انکاؤنٹر میں خود کو جانا پسند کرے گی، تو وہ اوائڈ کرتی ہے اس لائبلٹی کی وجہ سے۔ اب کتنا مرد اس وقت ظالم ہو جاتا ہے کہ جو اس کی اس ویکنس کا فائدہ اٹھا کر اس کو تھریٹ کرے، یا اس کو ڈائیورس کی باتیں کرے، یا اس کو ڈائیوری کی چیزیں جتائے۔ تو یہ ایک چیزیں تھیں۔ پھر انٹلیکچوئل نے سوچا، تعلیم نے سکھایا کہ اس حالت میں تو شی شوڈ ہیو بین لکڈ آفٹر مور ویگورسلی، اس میں تو اس کو زیادہ عزت کا مقام دو۔ تو اب ہم نے دیکھا ڈویل ورلڈ میں فرق ہے کہ جو عورت پریگننٹ ہے یا ہو از کیرنگ اے چائلڈ ان ہر آرمز، تو اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو سیٹ دی جاتی ہے، ایئر کرافٹ میں سب سے پہلے سوار کیا جاتا ہے، لیڈیز فرسٹ کا کانسیپٹ آیا۔ یہ چیز تعلیم نے بتائی کہ جب یہ ویک ایپیسوڈ میں جائے تو نہ صرف اس کو آپ غلام بنا لیں یا اس کا کمزوری کا فائدہ کسی طرح اٹھانے کی کوشش کریں، بلکہ آپ اس کو عزت قرار کریں۔ اسی کو پھر دنیا نے تہذیب اور مہذب ہونے کا نام دیا، کہ وہ اقوام مہذب ہیں جو ویکر سیگمنٹس کو زیادہ لک آفٹر کریں، یا وہ جو ویل چیئر پر ہیں، خواہ وہ مرد ہوں، جو چل نہیں سکتے، وہ چلنے والوں سے زیادہ محترم اور مقدم قرار پاتے ہیں۔ اسی کو تہذیب کہتے ہیں، اسی کو ترقی کا نام دیا گیا۔ آن دا ادر سائڈ جو کہ ابھی انڈر ڈیولپ ورلڈ ہے، جو ابھی اپنی پرانی ریموٹ پاسٹ کی موتھ ایٹن نارمز اور ویلیوز میں جی رہی ہیں، دے آر گیونگ لیس امپورٹنٹ ٹو مدرس ود وڈ بی مدرس۔ تو جس سے کیا ہوگا کہ ڈیورنگ ڈلیوری وہ اتنی ویک ہوتی ہیں، دے آر ناٹ ایون فیڈ پراپرلی، بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی غریب خاندانوں میں یا جو جاہل خاندانوں میں، اکثر وہ انیمک ہو جاتی ہیں۔ جب وہ انیمک ہو جاتی ہیں، دے ڈونٹ گیو برتھ ٹو اے ہیلدی چائلڈ، اسٹنٹڈ گروتھ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا ہوتے ہیں، مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ساری دنیا کا دیکھ لیں، ویسٹ ورسز دا ایسٹ یا انڈر ڈیولپ ورلڈ، تو سب سے زیادہ میٹرنل اور انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ وہ غریب ملکوں میں زیادہ ہے، جہاں ابھی تعلیم نہیں آئی۔ جو تعلیم آ جاتی ہے تو the mothers are taken care of properly because they believe the girl education is a mother education۔ کیونکہ جب تعلیم دی جاتی ہے عورت کو، تب جو ماں بنتی ہے تو بہت اچھی بچے کو لک آفٹر کرتی ہے، وہ دنیا کے اونچ نیچ کو سمجھ چکی ہوتی ہے تعلیم کے ذریعے، اور انہیں انسان کی پرسنل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا بھی کانسیپٹ زیادہ واضح ہوتا ہے کہ بچے کی نفسیاتی تربیت کیسے کی جائے، بچہ ایک بڑا آدمی بننے کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے بیکاز دا مدر نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو پھر انٹلیکچوئل نے سوچا کہ آپ گرل کو تعلیم دیں تاکہ کوئی ایسی ماں ثابت ہو کہ وہ اس کے گھر جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ لیڈرشپ میں جائے۔ لوگوں نے پھر کہا کہ قانون سازی کرو، کہ پابند کرو مرد کو کہ اس پر جو ظلم روا رکھا ہوا ہے وہ بند ہو۔ قوانین سازی ہوئی،
وہ پاکستان میں بھی ہوئی. پاکستان میں تمام قوانین عورت کے حق میں موجود ہیں. کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو عورت ایٹ سٹیک ہو، لیکن عملی طور پر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو سوشل ٹیبوز ہیں یا سوشل ہماری ویلیوز اور نارمز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ایون لیگل ایکشن اپیئرز ٹو بی انسفیشینٹ. یہ جو سوشل ویلیوز اور نارمز ہیں یہ اوور نائٹ کبھی چینج نہیں ہوتی. دس ٹیکس ٹائم. This has taken time in the West, and the West has changed. And the same case will be replicated in the third world, in the developing world like Pakistan. Therefore, we should be optimistic that things will improve and things are improving. پھر ہم آ جاتے ہیں جی اسلام پر. اسلام جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا ریلیجن ہے. یہ تو اتنا پرانا ہے جتنا خود انسان کی ہسٹری ہے. حضرت آدم سے آنورڈ تمام انبیاء ایک کوڈ آف لائف لے کر آئے. اس میں عورت کا سٹیٹس موجود ہے. اور ہمارے لاسٹ پر جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو لاسٹ سرمن ہے اس میں خصوصی طور پر ذکر کیا. اس میں الفاظ ہیں کہ عورتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ اللہ کی ضمانت میں اس کو ضامن بنا کر لے کر گئے ہیں اور آپ کو کہا گیا کہ آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. اگر آپ اس میں کوئی ڈیفیشنسی رہی تو یو ول بی اکاؤنٹڈ فار دیٹ. دوسرا یہ ہے بیٹیاں ہیں تو اس کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں. وہ جو پیگن ارز میں بات تھی کہ بیٹی کی پیدائش پر آپ کے چہرے پر کلون چھاتی تھی، آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو وہ بیٹی عطا کرتے یا بیٹا عطا کرتا ہے. چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا یہ ہم ہیں جو کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹے، کسی کو ملے جلے. تو یو آر کنفلکٹنگ ود می. دس از مائی ڈیسیژن. دیٹ poor girl has not been born on her own choice. This is not her choice کہ I want to be a girl. اگر اس کا چوائس نہیں ہے why she is being penalized. تو آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے پھر میں جانوں گا اور آپ. لیکن ریوارڈ دینے کا اس نے بتا دیا کہ بیٹیوں کے والے باپ کے ساتھ میں خصوصی شفقت کروں گا، اس لیے کہ وہ ایک لائبلٹی میں نے دی. اس کے آپ لک آفٹر کریں، اس کو فیڈ کریں، اس کو تعلیم دیں، جوان کریں، اور جب یہ مکمل لحاظ سے مکمل ہو جائے کسی کے حوالے کر دیں. اللہ کہتا پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ تم نے ایک ایسے سلوک کیا، لیکن اس والدین کو میں ریوارڈ ضرور دوں گا. لوگ تو ایک بچی کے قائل نہیں تھے. اللہ نے کہا اگر کسی کو اتنا خوش قسمت ہے کہ میں نے 2 بیٹیاں عطا کر دی اور ان کو وہ اس سطح پر لے گیا تو وہ جہنم کے سامنے ڈھال بن جائیں گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں. تو خود جو نبی اتنے محترم، اتنے مقدس اور اتنے ہمارے دلوں میں بسنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا باپ بنایا. یہ تو مسلمان چونکہ ایموشنلزم میں رہتے ہیں جی، حرمت رسول پر جان بھی قربان، لیکن بیٹیوں کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں اللہ بیٹا عطا کر. تو بیٹی کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی؟ کبھی انہوں نے سوچا اس بات کا؟ انہیں معصوم بچیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی کے لیے دعا مانگ. وہ بیچاری اتنی معصوم ہے کہ بھائی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی. کبھی ان کے اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قدر کر کے دیکھ لیں. جب وہ بڑی ہوتی ہیں نہ تم ان کے حصے دیتے ہو وراثت میں. بیویاں ہو جاتی ہے تو ان کے حصے کھا جاتے ہو. اب ان کے حساب دو گے، کیا تمہارے عمرے تمہیں بچا لیں گے؟ اللہ کہتا ہے وہ میرا حق ہے عمرہ، لیکن یہ جو انسان کا حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو پھر میرے ساتھ آپ کی جنگ ہے. نہ یہ نمازیں آپ کو بچائیں گی نہ عمرے. اور میں بتاؤں مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے ہمارے عمرے اور ہماری نمازیں ڈھال بن جائیں گی. کبھی نہیں ڈھال بنے گی اگر آپ نے ان کے حق غصب کیے ہوں، خواہ خاوند کے طور پر کیے ہوں، خواہ آپ نے باپ اور بھائی کی شکل میں کیے ہوں. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وہ میرے مقرر شدہ حق ہیں جو میں نے ان کو وراثت میں دیے ہوئے. اور پھر فیمیل انفینٹیسائڈ، زندہ درگور کرنے، انتہا باتیں، اس کے ریمننٹس موجود ہیں. آپ دیکھیں ہماری انڈین کلچر میں ایک وقت تھا کہ اس طرح کی بڑی گھناؤنی قسم کی روایت موجود تھی. عورت کا ستی ہونا، کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا، اب اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ دنیا میں جیے. اس کی چتا میں اس کو پھینک دیا جاتا تھا زندہ. اور اسی چیز سے آپ دیکھیں کہ وہ نفرتیں کئی مسلمان ٹرائبس میں موجود ہیں کہ عورت کی پیدائش یا بچی کی پیدائش کو وہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے. اب وقت فرق پڑ رہا ہے. اب بچی کو رحمت قرار دینے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے ایسے والدین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے.
ہمیں فیسینیٹ کرتی ہے. جیسے کہتے ہیں دیر از نتھنگ لائک لو آف اے وائف, پریئرز آف اے مدر, دا فیسینیشن آف اے ڈاٹر اینڈ دا پرائڈ آف اے سسٹر. تو یہ عورت کے روپ ہیں جو بہترین اشکال میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.